ناظرین، کبھی کبھار پیسہ ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح سے ہوتا ہے جو جب تک بندے کے پاس آتا نہیں ہے تب تک اس کی اصل شناخت نہیں ہوتی، اس کی اصل پہچان نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پریویلیجڈ ہیں یا انڈر پریویلیجڈ ہیں، کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی فطرت کو جانتا ہے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے حق میں کہ ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ ان کے پاس آ جائے یا ان کو دے دیا جائے تو ان کی زندگی کچھ اس ڈھنگ سے چینج ہو جاتی ہے کہ نتائج ان کے لیے اور بھی زیادہ بھیانک ہوتے ہیں، اس غریبی سے بھی زیادہ بھیانک جس میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ محرومی کا شکار ہے۔ ناظرین، ایسی ہی ایک داستان آج آپ کے پیش خدمت میں کروں گا۔ نذیر صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا مسز آگا سے، جو اپنی بیوی پروین کے ساتھ 2 سال پہلے کینیڈا آئے تھے۔ ان کا تعلق کیا بتا رہے تھے، سیالکوٹ سے ہے۔ سیالکوٹ سے وہ لوگ آئے کینیڈا آن پی آر، اور ان کی ایک بیٹی ہے، 1 سال کی ان کی بیٹی۔ تو نذیر صاحب اپنی بیوی پروین اور بیٹی رمشا کے ساتھ مسز آگا میں ایک 2 بیڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں آیا کینیڈا تو شروع میں صرف مجھے ہی جاب ملی ایز اے سیلز ریپریزنٹیٹیو کسی کمپنی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو ہم لوگ تقریباً $30,000 لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، اور کینیڈا پہنچنے کے 2 مہینے بعد ان کو جاب مل گئی۔ کیونکہ بچی چھوٹی تھی تو اس وجہ سے صرف نذیر صاحب نے ہی کام کرنا شروع کیا، لیکن پروین بھی اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ رہی تھی، اور پروین کو کسی نے ایک ایسی جاب بتائی جو گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی ہے، اور جاب کی ڈسکرپشن آپ یہ سمجھیں کہ کسٹمر سپورٹ ایڈوائزر ہے وہ، مطلب ایک کمپنی کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہم ایک کمپنی کی ہیلپ میں کال کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ سنتے ہیں، ٹربل شوٹنگ آپشنز بتاتے ہیں، نہیں تو کسی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کام ہے ان کی بیوی کا۔ تو وہ ایسا کام تھا جو گھر بیٹھے بھی کیا جا سکتا تھا، تو وہ کسی کمپنی کے لیے ایز اے سپورٹ ایجنٹ گھر سے کام کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے تقریباً 8 گھنٹے، لیکن فلیکسیبل ہے کہ گھر میں وہ ساتھ میں بچی کو بھی دیکھ سکتی ہیں۔ تو بچی کا ان کو چائلڈ بینیفٹ بھی مل رہا ہے، ایک بیٹی کا تقریباً کہتے ہیں کہ $750 ہمیں وہ مل جاتا ہے۔ تو $750 پلس ان کی جو ایز سیلز ریپریزنٹیٹیو انکم مجھے انہوں نے بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آفٹر ٹیکسز 2000 مجھے مل جاتے ہیں۔ تو 2750 یہ ہو گیا، اور ان کی بیگم جو کماتی ہیں وہ بھی تقریباً 2000 کے ارد گرد ہے۔ تو 4750 ان کی نیٹ ہاؤس ہولڈ انکم بن جاتی ہے منتھلی۔ کہتے ہیں کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پیسوں کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے اس کا کرایہ ہمارا جاتا ہے ود آل ایکسپینسز، یعنی یوٹیلیٹی بلز مہینے کا $2400۔ تو $2400 میں مسز آگا میں یہ رہ رہے ہیں 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ اپنا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنی اور اپنی وائف کی جاب کی کوئی اچھی بات بتائیں جو آپ کو لگتی ہو سب سے زیادہ، اور کوئی اگر نیگیٹو آسپیکٹ ہے تو وہ بھی بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اچھی بات کی بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں بھی گھر سے کام کرتا ہوں اور پروین بھی گھر سے ہی کام کرتی ہے، تو ہمارے لیے رمشا کی ٹیک کیئر کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی گھر پر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنے 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کے ساتھ جو لیونگ ایریا ہے وہیں پر 2 ڈیسک لگائے ہوئے ہیں اور 2 کمپیوٹر سسٹمز سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی ورکنگ آورز ہوتے ہیں، شروع میں تو رمشا سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آخر کے 4 سے 5 گھنٹے جب ہمارے ورک شفٹ کے رہتے ہیں تو وہ اٹھ جاتی ہے، تو پھر اس کو ہم اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ اور ایک اور جو اچھی بات ہے ورک فرام ہوم کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکسز فائل کرتے ہیں تو ٹیکس ریٹرن میں ہمیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ گھر سے کام کر رہے ہیں تو گھر کا جو پورشن ہم یوز کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے، اس میں مطلب گھر کا جو ہم کرایہ پے کرتے ہیں تو ہم وہ ورک فرام ہوم اسپیس کا کلیم کر سکتے ہیں اس میں۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہمیں ورک سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے کے لیے گھر پر چاہیے ہوتی ہیں،
مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈیسک ہم لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں جو کام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹیکس ریٹرنز میں کلیم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا ٹیکس ریٹرن اچھا تھوڑا بن جاتا ہے, سال کے اینڈ پہ ہمیں کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں اس وجہ سے. لیکن اگر میں نیگیٹو آسپیکٹ کی بات کروں تو جب تک پروین کام نہیں کر رہی تھی, ہماری انکم جو گروس ہاؤس ہولڈ انکم تھی آفٹر ٹیکسز وہ 2750 تھی. آپ سمجھ لیں کیونکہ کبھی کبھار مجھے کمیشنز ملتے ہیں تو تقریباً 2900 تک تھی. تو 2900 ہم کما رہے تھے, اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 2400 تو ہمارا کرائے میں چلا جاتا تھا, تو باقی ہمارے پاس 600 تھے. تو 600 میں اوبویسلی ہمیں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ہم اپنی گاڑی رکھنا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. اپنی گاڑی کی تو خالی انشورنس, ایک اچھی گاڑی اگر بندہ لیتا ہے تو $250 تک تو اس کی انشورنس بن جاتی ہے. تو اگر ہم وہ گھر کے کرائے میں ایڈ کرتے پھر اتنے ہی پیسے بچتے تھے کہ خالی انڈا ڈبل روٹی ہی ہم کھا سکتے تھے. تو ایک طرف تو جاب اچھی کوئی ڈھونڈنی ہماری ضرورت بھی تھی, اور ہمیں بہت اچھا لگا جب پروین نے بھی گھر سے کام کرنا شروع کر دیا کہ آفٹر ٹیکسز ہمارے 4750 کے قریب بن جاتے ہیں. تو وہ تو ہمیں سکون ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پروین کے رویے میں بہت بدلاؤ آ گیا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے کہا کیا بدلاؤ آیا ہے. ایک تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی جو $2000 کنٹریبیوشن ہے گروس ہاؤس ہولڈ انکم میں, اس سے اوبویسلی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا کیونکہ 4750 تو آپ کو مسیساگا میں رہتے ہوئے کم از کم نہیں ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے, اور اس میں بھی مشکل ہی ہے کہ آپ کی کوئی بچت ہو رہی ہو. اگر آپ نے اب گاڑی آپ نے لے لی یا نہیں, کہتے ہیں گاڑی میں نے لے لی ہے, مازدا لی ہے میں نے 2014 ماڈل کی, اور وہ ملی تھی $12,000 کی, اور اس کے ساتھ جو میری انشورنس اب میں پے کر رہا ہوں وہ $235 ہے. تو گاڑی کے جو گیس ایکسپنسز ہیں وہ بھی مہینے کے ہمارے تقریباً $180 بن جاتے ہیں. تو آل ان آل آپ سمجھ لیں کہ گروسریز وغیرہ سارا کر کے جو اب ہمارے 4750 ہے نا, وہ ہمیں پورے ہو رہے ہیں. پہلے جو سچویشن تھی پروین کے کام کرنے سے, یعنی جو $2750 ہم کماتے تھے, تو اس میں جو ہم پاکستان سے بھی پروف آف فنڈز لائے ہوئے تھے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ یوز ہوتا تھا, مطلب $1,000 تک یوز ہو جاتا تھا, مطلب $1,000 مہینے کا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ ہمارے بچ جاتے ہیں, لیکن جو ہم دونوں کما رہے ہیں وہ یوز ہو رہا ہے, لیکن اس میں ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بچت ابھی بھی کوئی نہیں ہو رہی, لیکن ہم آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم گروسری بھی اچھی لیتے ہیں, اور سمجھ لو کہ $200-250 ہمارے مہینے کے بچ جاتے ہیں. اس سے زیادہ ہم نہیں بچا پا رہے. لیکن میں نے کہا کہ پھر خرابی کیا ہوئی. کہتے ہیں کہ پروین کے رویے میں بہت ایک تو چڑچڑاپن آ گیا ہے, دوسرا یہ کہ گھر کے کام وہ بالکل بھی اب نہیں کرتی, اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر ایک یہ فیکٹر میں دیکھ رہا ہوں اب خاص طور پہ جو سب سے زیادہ خوفناک ہے, کہ وہ یہ اس کو ری ایشورنس مل گئی ہے کہ اب میں خود بھی کما سکتی ہوں, تو میں سیلف سفیشینٹ ہوں. تو ہماری ایک جو ایکویشن چل رہی تھی نا ریلیشن شپ کی, جس میں میں کیپٹن آف دا شپ تھا اور ہم دونوں باہمی رضامندی سے چیزیں کرتے تھے, لیکن حرف آخر میرا ہوتا تھا اور ہر چیز کا فیصلہ میں کرتا تھا. وہ اپنی رائے دیتی تھی, لیکن ایونچولی جو میں ایک فائنل ڈیسیجن لیتا تھا اس کو وہ بھی چپ چاپ مان لیتی تھی, کیونکہ ہم دونوں نے پہلے دن ہی شادی کے ہماری بات چیت ہوئی تھی. تو اسی وقت میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک کشتی ہے جس کے 2 کیپٹن نہیں ہو سکتے, تو میں تمہاری بات بھی سنوں گا, لیکن جو فائنل فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا, اور یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ایک بہترین فیصلہ لوں, میں وہی کوشش کروں گا, لیکن تمہیں میری ماننی پڑے گی. اور اب تک جتنے شادی کے ہمارے سال گزرے ہیں, یعنی ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, تو ایسا ہی چل رہا تھا, کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی. لیکن اب جب سے میں نے دیکھا ہے کہ پروین نے خود پیسے کمانے شروع کیے ہیں, تو یہ ہماری جو ایک شروع دن سے انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی تھی یہ کہیں بہت بنیادی لیول پر ہل گئی ہے, اور وہ اب اس ایکویشن کو, اور جو ایک ایکویلیبریم اس میں اچیو ہو گیا تھا, ایک جو بیلنس اس میں ٹھہراؤ آ چکا ہوا تھا, اس کو شیک کر رہی ہے اور وہ ری ڈیفائن کرنا چاہتی ہے ایکویشن کو. میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ
پتہ نہیں ابھی یہ خالی اس کا چڑچڑاپن ہے سارا دن کام کرنے کے بعد، یا اس کی ابھرتی ہوئی ایک نئی قسم کی انا ہے، لیکن ہر بات میں ہمارا آرگیومنٹ ہو رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ہمارا آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اگر فرض کریں کہ میں نے کھانا آرڈر کیا ہے، پہلے تو بات ہے پروین خود تو بالکل بھی بناتی نہیں ہے، حالانکہ سیٹرڈے اور سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے، سارا ہفتہ ہم گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ میں بھی جاب پر ہوتا ہوں، پروین بھی جاب پر ہوتی ہے، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن اگر ویکینڈ پر میں اس کو گزارش کرتا ہوں کہ آج مجھے دہی بھلے بنا دو، یا آج بریانی کھانے کا موڈ ہے، یا آج نہاری بنا دو، تو وہ ویکینڈ تک پر بھی نہیں بناتی، بلکہ کچن میں اس نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے. اس کی جب سے اس نے جاب شروع کی ہے یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ پانی بھی اگر اس نے پینا ہے نا تو میں اس کو لا کر دوں. حالانکہ اس نے اوپنلی یہ چیز مجھے کہی تو نہیں ہے، لیکن اپنے رویے سے مجھے یہ اس نے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ بھی پیسے کما رہی ہے. جیسے شادی کے 4 سال ہوئے ہیں ہمیں، تو آج تک میں نے کبھی یہ اس کو جتایا نہیں ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں اور میں پرووائڈ کرتا ہوں پوری فیملی کے لیے، لیکن 2 مہینے ہوئے ہیں اسے کماتے ہوئے، اور ایک دن ایسا نہیں گزرا جب پروین نے مجھ سے ہنس کر بات کی ہو یا کوئی گپ لگائی ہو. کبھی اگر بات کرتی ہے تو اپنے کولیگز کے قصے سناتی ہے کہ فلاں کے شوہر نے اس کو یہ چیز لے کر دی، فلاں کا شوہر اس کو اس ویکیشن پر لے کر گیا، اور یہ لیا وہ خریدا کسی نے. تو میرے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے، ایک اور پریشر ڈل جاتا ہے کہ اچھا فلاں کے شوہر نے اس کو وہ لے دیا تو اب مجھے بھی یہ لے کر دینا چاہیے پروین کو، تاکہ یہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو ایک سکون تھا، جس میں ایک روٹین سے زندگی چل رہی تھی، سکون سے زندگی چل رہی تھی، گھر پر پروین کھانا بناتی تھی اور رمشا کو بھی پوری طریقے سے دیکھتی تھی، اور گھر بھی ہمارا سمٹا ہوا ہوتا تھا، تو وہ سارا سکون تہس نہس ہو گیا ہے. اب تو کیونکہ سارا دن رمشا بیچاری اکیلی کھیلتی رہتی ہے ٹوائز کے ساتھ، تو یہاں وہاں بکھرے رہتے ہیں، گھر کا کوئی حال نہیں ہے. لیکن پروین بالکل بھی اب گھر کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتی، اور یہی بہانہ ہوتا ہے کہ سارا دن اس نے جاب کی ہے تو یہ کام مجھے کر لینا چاہیے اگر مجھے صحیح نہیں لگ رہا گھر، یا گھر ڈس آرڈر میں لگ رہا ہے. جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ خود کر لے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. کبھی اس نے میرے سے اس لہجے میں بات نہیں کی، ہمیشہ تمیز کے ساتھ بات کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے یہ جاب شروع کی ہے اس میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، اور اس نے گھر کے سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. تو میں نے کہا نذیر صاحب اگر یہی مسئلہ ہے تو آپ خود بھی تو سمجھے نا، آپ اب کینیڈا آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی تھک جاتی ہو کیونکہ آپ تو پہلے سے کام کرنے کے عادی ہوں گے، لیکن آپ کی بیوی کو پہلی دفعہ یہاں پر جاب ملی ہے. تو جب جاب نیا بندہ شروع کرتا ہے تو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنے ایک جو روٹین سے زندگی چلی آ رہی ہوتی ہے اس سے ایک سڈن چینج آ جاتا ہے، تو ویسے ہی انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی فیز ہو، تو پر امید رہیں انشاءاللہ. ایز لانگ ایز آپ کے لیے فائنینشیل اسسٹنس ہو رہی ہے تو یہ آپ گھر شر خود ہی صاف کریا کریں. کبھی اگر باہر سے کھانا منگوانا پڑ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی سمجھے کہ وہ سارا دن کام کریے. تو کہتے ہیں کہ بلال بھائی اگر فائنینشیل اسسٹنس ہی ہو رہی ہوتی تب بھی میں شکوہ نہ کرتا، لیکن مجال ہے کہ پروین کا کمایا ہوا $1 بھی گھر کے اوپر لگ جائے. میں نے سمجھا تھا کہ اگر پروین پیسے کمائے گی تو وہ $2000 بھی ہمارے، مطلب میں اپنے گھر کے سسٹم کو ایز ہم دیکھتا تھا کہ میں اتنے کما رہا ہوں، پروین اتنے کما رہی ہے، چائلڈ کیئر بینیفٹ اتنا ہے، تو ٹوٹل ملا کر اتنا. لیکن یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ پروین اس قسم کا بندہ ہے کہ اگر وہ پیسے کماتی ہے تو ایک $1 کے اوپر اس کی خالی نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ سمیٹ کر رکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جب تک یہ باقی سب کچھ ایگزاسٹ نہ ہو جائے تب تک اس کا $1 بھی یوز نہیں ہوگا. باقی سب مطلب جو میں کما رہا ہوں یا جو چائلڈ کیئر بینیفٹ آ رہا ہے وہ پورا کا پورا خرچ ہو، اس کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تب پروین کے پیسے لگیں گے، ورنہ جو ہم پاکستان سے لے کر آئے ہوئے ہیں وہی لگیں گے. یعنی ابھی تک 2 مہینے ہوئے ہیں پروین کو جاب شروع کیے ہوئے، لیکن
میرے اسی طرح سے جو ہم پاکستان سے لے کر آئے تھے $30,000 اس میں سے 1,000 پر منتھ لگ ہی رہا ہے. مطلب مجھے گھنٹہ فائدہ نہیں ہوا پروین کے جاب شروع کرنے کا. تو میں نے یہ کہا کہ پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ نیا انہوں نے کام شروع کیا ہے تو بندہ تھوڑا سا زیادہ پوزیسو ہوتا ہے, اس کے کچھ پلانز ہوتے ہیں, کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو دیرینہ ہوتی ہیں, جو کبھی ہمیشہ سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی. انسان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرا ہاتھ کھلے گا تو سب سے پہلے میں یہ چیز کروں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز بنانا چاہ رہی ہوں, کچھ اس طرح کا ہو. میں نے کہا کہ ہے تو تھوڑا سا پرسنل سوال, لیکن آپ کی سچویشن سمجھنے کے لیے ریلیونٹ ہے. آپ کچھ دیتے تھے پروین کو ان کی جاب شروع ہونے سے پہلے؟ شادی کو آپ کے 4 سال ہو گئے, تو پاکٹ منی کیا تھی پروین کی؟ تو کہتے ہیں کہ پاکٹ منی کس بات کی بلال بھائی, ساری چیزیں تو میں خود کرتا ہوں, جب ایک چیز میں اس کی پوری کرتا ہوں تو اس کو میں نے کیوں دینے تھے پیسے؟ یہ آپ نے عجیب سی بات کی. میں نے کہا نذیر صاحب عجیب سی بات میں نے نہیں کی. دیکھیں آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ آپ ساری ضرورتیں پروین کی پوری کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے پروین کی کچھ ایسی خواہشات ہوں جو آپ نہ افورڈ کر سکتے ہوں, یا آپ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے اس کے اوپر خرچ کرنا اس میں وہ نہ چیزیں ہوتی ہوں, تو آپ کچھ تو دیتے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں 2,000 روپیز دیتا تھا اس کو منتھلی, اور کینیڈا جب سے آیا ہوں تو اس کو میں $50 دیتا تھا منتھلی. مطلب کہ کبھی اگر میں بزی ہوں بہت زیادہ اور اس کو باہر سے کچھ لینا ہے تو وہ $50 اس کے پاس ہوتے تھے منگوانے کے لیے. میں نے کہا کہ $50 ان 2025 آپ اپنی بیوی کو دیتے تھے پاکٹ منی, اور پاکستان میں 2,000 روپے, آپ کو پتہ ہے 2,000 کی اب وہاں پر گروسری تو کیا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں آتا باہر سے. تو کہتے ہیں کہ بلال بھائی ہم کر ہی رہے تھے نا گزارا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پروین کو ہمیشہ اتنا کم ملا ہے کہ اب وہ چاہتی ہے کہ پہلے اپنے شوق پورے کرے, اس کے بعد وہ اپنی کنٹریبیوشنس کی طرف آئے گی. تو آپ کو پروین کو وقت دینا چاہیے. ایک تو بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے روٹین میں اوبویسلی, تو بندہ ویسے ہی ایک شوق میں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو پریشان ہونے کی بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بھی جاب مل گئی ہے, پروین کو بھی جاب مل گئی ہے. ایز لانگ ایز پروین ایز اے پرسن برا بندہ نہیں ہے, تو یہ موڈ سوئنگز وقتی ہو سکتے ہیں. آپ کو گزارا کرنا چاہیے اور اس کو اسپیس دیں, اور ایسا مت سمجھیں کہ آپ جتنے کما رہے ہیں اور وہ بھی جتنے کما رہی ہے سارے اکٹھے جو ہے خرچ کریں گے, اسپیشلی گون دا فیکٹ کہ اس کے لیے یہ فائنینشیل سسٹم نیا ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ پیسہ نا بہت چیزیں بدل دیتا ہے. ابھی تک آپ لوگوں کی ایکویشن اس طرح سے چل رہی تھی کہ خالی آپ کما رہے تھے تو انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ نے ہی لگانا ہے, تو ایک طریقے سے چیزیں چل رہی تھی. لیکن جب ایک دوسری بھی سورس آف انکم آ گئی ہے تو جو دوسرا بندہ ہے اب اس کے بھی خواہشات ہیں, اس کے بھی پریفرنسز ہیں, کہاں خرچ ہونا چاہیے, کتنا خرچ ہونا چاہیے. اب 2 بندے ہیں تو آپ کو باہمی یکجہتی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور میرے خیال میں آپ ابھی فی الحال اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہ کریں پروین کی انکم کے اوپر. لیٹ ہر اسپینڈ, اپنے شوق پورے کر لے, کیونکہ وقت کے ساتھ جب دیکھیں آپ کا کوئی اور ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ خود ہی ہیں, بس ہمارا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے یہاں. میں نے کہا کہ جب آپ لوگ خود ہی ہیں یہاں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ دونوں ایک دوسرے کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ایون پروین کو بھی, کہ ایک آپ ہی ہیں اس کے لیے یہاں پر. تو وہ انشاءاللہ بہتر آپ کے ساتھ بیہیو کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ دا پرابلم از ناٹ جسٹ ایٹ دا سرفیس ریلیٹڈ ٹو منی, دیر از ڈیپر روٹیڈ پرابلم ان یور ریلیشن شپ. پہلے آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں, اور ایوری تھنگ کین بی سورٹیڈ ود ڈائلاگ. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے سارے کام جو گھر پہ ہو جاتے تھے پہلے جب پروین کام نہیں کرتی تھی, ایگزامپل آپ کے کھانے بن جاتے تھے, گھر صاف ستھرا ہوتا تھا, وہ رمشا کی ٹیک کیئر کرتی تھی, اب وہ چیزیں نہیں کر سکتی بیکاز اس کا سارا وقت جاب میں لگ رہا ہے. تو یہ ایک چینج ہے, انڈورس دس چینج, کوپ اپ ود ایوری ڈیفیکلٹی, اور وقت دیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. شکر کریں آپ دونوں کو جابز مل گئی ہیں کینیڈا میں, لوگوں کو تو مشکل ہوتی ہے ملنے میں.
تو آپ اس کا ساتھ دیں اور تمیز سے پیار سے بات کریں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ بلال بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اور ویورز میں نے تو یہی ان کو مشورہ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نذیر کو یہ سچویشن کیسے ہینڈل کرنی چاہیے, یا کیا وجہ ہے کہ پروین بالکل بھی فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہ رہی حالانکہ وہ بھی کما رہی ہے ساتھ میں؟ تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.